محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کی ماڈل عدالت نے 2016 میں ماڈل اور اداکارہ قندیل بلوچ کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی محمد وسیم کو عمر قید کی سزا سنائی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بے باک انداز سے شہرت پانے والی قندیل بلوچ کو جولائی 2016 میں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ اپنے گھر میں محو خواب تھی۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق پتہ چلا کہ انہیں گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ قندیل بلوچ کی موت کو ٹاک شوز میں بھی زیر بحث لایا گیا کہ کیا ایسی عورت کی نماز جنازہ ادا ہونی چاہیے یا نہیں، جس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ اگر ایسی عورت کی نماز جنازہ ادا نہ کی جائے تو پھر ایسی عورتوں سے مستفید ہونے والے مردوں کی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کی جانی چاہیے۔ قندیل بلوچ کے زندہ تھرکتے جسم کو دیکھنے والوں کی تعداد 7 لاکھ تھی اور اس کے کفن میں لپٹے مردہ جسم کو کندھا دینے والے صرف چند لوگ تھے۔ قندیل بلوچ کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع ڈیرہ غازی خان کے ایک غریب خاندان سے تھا۔ ان کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا اور انہیں شہرت قندیل بلوچ کے نام سے ملی۔ انہیں پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سیلیبریٹی بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں سوشل میڈیا پر شہرت اس بے باک انداز کی وجہ سے ملی جو بعد میں اس کے قتل کی وجہ بھی بنا۔ سوشل میڈیا پر ان کے مداحوں کی تعداد لاکھوں میں تھی اور اس کے قتل سے قبل پاکستان میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی مشہور 10 شخصیات میں اس کا نام بھی شامل تھا۔ ماڈل قندیل بلوچ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں عمران خان سے سچے دل سے محبت کرتی ہوں اور اپنے پیار کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ عمران خان سے ملنے کے لیے اگر دیوار بھی پھلانگنا پڑی تو کر گزروں گی۔ قندیل بلوچ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی تھیں اور اس بات کا برملا اظہار انہوں نے کئی دفعہ کیا۔ قندیل بلوچ کی عمران خان سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمران خان کے گھر بھی نہ جا سکی۔ مفتی کبھی بھی قندیل کو جھانسا دے کر اپنے قریب کرنا چاہتے تھے کہ میں آپ کی ملاقات عمران خان سے کروا دوں گا۔ 2014 میں شہرت ملنے کے بعد قندیل کی نجی زندگی کی معلومات بھی سامنے آنے لگی، جن میں یہ پتہ چلا کہ لڑکپن میں ہی ان کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ قندیل نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک ظالم شخص تھا جو مار پیٹ بھی کرتا تھا اور اس لیے وہ اپنے بیٹے سمیت اس کو چھوڑ آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹے کا خرچ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے بعد ازاں اس کو اس کے والد کے حوالے کر دیا تھا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق قندیل نے اس کے بعد سے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تاہم بیٹے کو اس کے والد کے پاس بھیجنے کے بعد ہی فوزیہ عظیم سے قندیل بلوچ بنی۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دھمکیاں ملتی ہیں لیکن میرا یقین ہے کہ موت کا وقت معین ہے اور جب آپ کی موت کا وقت آ جائے تو آپ کو مرنا ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ 2016 میں پاکستان کی پارلیمان نے قندیل بلوچ کے قتل ہی کے رد عمل میں شروع ہونے والی مہم کے بعد غیرت کے نام پہ قتل کے قانون کی ترمیم کی منظوری کی تھی۔ اس کے مطابق مرنے والے کے لواحقین کی جانب سے معاف کیے جانے کے باوجود قتل کرنے والے کو عمر قید یا 25 برس قید کی سزا ہوگی۔ اس سے قبل پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل کے مقدمات میں زیادہ تر دیکھنے میں آیا تھا کہ مدعی قتل کرنے والے کے ماں باپ یا بہن بھائی ہوتے تھے جو انہیں معاف کر دیتے تھے، جس کے بعد ان پر مقدمہ ختم ہو جاتا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔